بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ معذور بچے پیدا ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور ان میں سے کتنی وجوہات ایسی ہیں کہ جو اگلی پریگننسی میں اوائڈیبل ہیں، یعنی جن سے بچا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ سب سے پہلے امپورٹنٹ ترین چیز جس کی وجہ سے کامن ڈفرینٹ ڈیفیکٹس پیدا ہوتے ہیں بچوں میں، وہ ہے فولک ایسڈ۔ بہت ساری خواتین ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو بڑی اسٹرکٹ ویجیٹیرینز ہوتی ہیں، جو گوشت نہیں کھاتیں، ان میں اکثر فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کے دماغ کی ساخت میں یا ریڑھ کی ہڈی اور حرام مغز کی بناوٹ میں بہت سارے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچہ ذہنی طور پہ اور جسمانی طور پہ معذور پیدا ہوتا ہے۔ ایسی تمام خواتین جو شوگر کی وجہ سے متاثر ہیں، یا وہ خواتین جو مرگی کی دوائی لے رہی ہوتی ہیں، ان تمام خواتین کو فولک ایسڈ کی کمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے بچے میں بہت سارے نقائص پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی تمام خواتین جن کے اندر فولک ایسڈ کی کمی ہے، یا کوئی پہلے اب نارمل بچہ ایسا پیدا ہو چکا ہے کہ جس میں سر میں پانی تھا، یا کمر کی ریڑھ کی ہڈی کے اوپر پھوڑا بنا ہوا تھا، یا کھوپڑی کی یہ اوپر والی ہڈی بالکل بنی ہی نہیں تھی، اینکیفلک جسے ہم کہتے ہیں، یہ تمام وہ خواتین ہیں جن کو ہم حمل نیکسٹ ہونے سے پہلے فولک ایسڈ ہائی ڈوز میں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور 70 سے 80% چانس ہوتا ہے کہ نیکسٹ پریگننسی میں فولک ایسڈ کی کمی اگر پوری ہو گئی ہے، اور شروع سے ہی پیشنٹ حمل ہونے سے پہلے بھی اور فرسٹ 3 منتھس میں بھی فولک ایسڈ اچھی مقدار میں لے رہی ہے، تو یہ ہائیڈروکیفلس یعنی سر میں پانی ہونا یا ریڑھ کی ہڈی پہ پھوڑا بننا، یہ سارے فیکٹرز، یہ سارے پرابلمس جو ہیں، یہ 70 to 80% چانس ہوتا ہے کہ نیکسٹ پریگننسی میں نہیں ہوں گے۔ معذور بچہ ماں باپ کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی ایک بہت سائیکلوجیکلی اور ایموشنلی ایک بڑی پریشانی کی بات ہوتی ہے۔ تو ایسے والدین اکثر اس کویسچن کے ساتھ آتے ہیں کہ کیا نیکسٹ پریگننسی میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو اس طرح کے پیشنٹس کے لیے ہم جو وجوہات ہیں ان کو 2 گروپس میں ڈیوائڈ کریں گے۔ ایک وہ ہیں جو اوائڈیبل ہیں، یعنی جن سے بچا جا سکتا ہے اگلی پریگننسی میں، اور کچھ فیکٹرز ایسے ہیں یا ریزنز ایسی ہیں جس میں ہم نیکسٹ پریگننسی میں جن کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اب نمبر 1 پہ ہم نے بات کی فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی کی یا کمی کی۔ اگر وہ اچھے سے پوری ہو گئی ہے، اور حمل کے پہلے 3 مہینے سب سے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جس میں بچے کے تمام اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، اور 3 سے 4 ماہ تک بچے کے تمام اعضاء مکمل طور پہ بن چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہوتے، بچہ بہت نازک ہوتا ہے اس ایج میں، تو کوئی بھی ایسی چیز جو اس کی بناوٹ کے لیے ضروری ہے، اگر اس کی کمی ہو جائے تو بھی بچے میں ڈیفیکٹ پڑ جائے گا، یا اس کی بناوٹ کے دوران کوئی ایسی چیز سے اس کا آمنا سامنا ہو گیا ہے جو کہ اس کو ڈیمیج کر سکتی ہے، تو وہ بڑی آسانی سے اس نازک سے بچے کو، جو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے اور بالکل کچا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بڑی آسانی سے اثر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کے اندر نقص پیدا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے 3-4 مہینے سب سے امپورٹنٹ ہیں جس میں آپ نے بہت سی احتیاطیں کرنی ہیں۔ فولک ایسڈ کی بات ہم نے کر لی۔ اب دوسرے نمبر پہ آتے ہیں مختلف قسم کی شعاؤں کا ایکسپوجر، جس میں سی ٹی اسکین بھی آ جاتا ہے اور ایکس ریز بھی آ جاتے ہیں۔ اگر تو ماں کو کوئی ایسی لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے کہ ایکس رے سے نہیں بچا جا سکتا یا سی ٹی اسکین سے، تو ماں کی جان کو سیو کرنے کے لیے اور ڈائگنوزس کے لیے کروایا جا سکتا ہے، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ، یعنی لیڈ شیٹ ڈال کے۔ ایون کوشش کریں کہ دانت کے لیے بھی ایکس رے اگر کرانا پڑ رہا ہے تو نہ کروائیں، اور اگر بہت ضروری ہو تو احتیاطی تدابیر لے کے لیڈ شیٹ ڈال کے تو اس کے بعد کروایا جائے ایکس رے۔ پھر بات کرتے ہیں ڈفرینٹ انفیکشنز کے بارے میں۔ ٹارچ انفیکشن ایک ہم جنرل ٹرم یوز کرتے ہیں اپنی میڈیکل میں، ٹارچ انفیکشن، اس میں ڈفرینٹ وائرل انفیکشنز آ جاتی ہیں، تو وہ یوزلی فرسٹ اگر ٹرائمیسٹر یعنی پہلے 3 ماہ میں بچے کو کسی انفیکٹو مٹیریل کے ساتھ سامنا ہوا ہے، کسی وائرس کے ساتھ، وہ بھی بچے کے اندر معذوری پیدا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کچھ پیشنٹس میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں کچھ ڈفرینٹ ڈیزیزز کی حمل سے پہلے سے، جیسے ٹی بی کی دوائی ہے، یا خون پتلا کرنے والی دوائیاں جو کہ اکثر دل کے مریضوں کو دی جاتی ہیں۔ تو خون کو پتلا کرنے کی 2 طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں، ایک ہیپرین ہوتی ہے جو انجیکشن کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک گولی کی شکل میں ہوتی ہیں دوائیاں۔ جو ٹیبلٹ ہے وہ پہلے 3 ماہ میں ہم مریض کو نہیں دے سکتے۔ تو ایسے وہ تمام خواتین، وہ تمام
حاملہ خواتین جو معذوری سے بچنا چاہ رہی ہیں تو وہ حمل ہونے سے پہلے اپنی میڈیسنز کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق ان کا کوئی نیم البدل ایسا سوئچ اوور کرائیں، میڈیسن کو ایڈجسٹ کروائیں، وہ دوائیاں لیں جو کہ بچے کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں یا کم نقصان دہ، تاکہ انشور کیا جا سکے کہ پہلے 3 سے 4 ماہ میں کم از کم اسپیشلی بچے کو کوئی ایسی چیز نہ ملے جس کی وجہ سے اس کے اندر معذوری پیدا ہو سکے۔ یہ ساری چیزیں تھیں جن سے نیکسٹ پریگننسی میں بچا جا سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں وہ فیکٹرز جیسے کزن میرج کی وجہ سے جو وراثتی طور پہ کچھ معذوریاں آ رہی ہیں یا سنڈرومز ہیں، ان سے نہیں بچا جا سکتا، ان کی کوئی پریکاشنری میئرز نہیں لی جا سکتی۔ اسی طرح سے کچھ خواتین جن کی ایج زیادہ ہونے کی وجہ سے ڈاؤن سنڈروم یا اور طرح طرح کے اب نارمل بچے ہو رہے ہیں، تو جیسے جیسے ایج بڑھے گی اب نارمل بچہ پیدا ہونے کا رسک بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو ہم کریکٹ نہیں کر سکتے، کزن میرج یا ماں کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے جو نقائص پیدا ہو رہے ہیں۔ فولک ایسڈ لیں، اپنی دوائیوں کی ڈوز کو ایڈجسٹ کروائیں اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق، اور شوق سے بچیں، بیلنس ڈائٹ لیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ بازار کی بنی ہوئی ڈبے میں پیک جتنی فوڈز ہیں اس میں خوراک کو گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے ڈفرینٹ پریزرویٹیوز یا کیمیکلز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیمیکلز خون کے ذریعے بچے تک بھی جاتے ہیں اور وہ بچے کو ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ تو خاص طور پہ 3 4 ماہ جو شروع والے ہیں اس میں تو بالکل بازار کی پریزرویٹیو یا کیمیکلز والی کوئی دوائی والی خوراک نہ کھائیں، گھر کا بنا ہوا تازہ بیلنس فوڈ لیں اور اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق دوائیاں کھائیں اور ریگولر اپنا چیک اپ کرائیں، تو امید ہے کہ نیکسٹ پریگننسی میں کامیاب حمل ہوگا اور معذور بچہ ہونے سے بچا جا سکتا ہے۔ شکریہ۔